بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا آج 175واں پروگرام ہے اور یہ قدر وقفے کے ساتھ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ایک کتاب کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس بارے میں کتب پہلے بھی آ چکی ہیں اور خاص طور پہ زاہد ملک صاحب کی 2 کتابیں جو پاکستان آبزرور اور ہفت روزہ حرمت کے ایڈیٹر تھے، وہ کتابیں آ چکی ہیں۔ موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے، موضوع ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ آج میں جس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کہوٹہ۔ یہ آپ دیکھ لیجئے یہ کتاب، اور یہ کتاب ممتاز صحافی، پرانے صحافی، بہت عرصے سے لکھنے والے اور جن کی کا شعبہ تحقیق ہے، تحقیق کر کے مختلف ایشو، بہت اہم موضوعات پر ان کی کتب آئی ہیں۔ جلیس سلاسل، کسی زمانے میں نوجوان ہوتے تھے، آج اتنے نوجوان تو نہیں ہیں مگر ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ بہت محنتی، بہت لگن کے ساتھ اور مخلص لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چند صحافی جو پاکستان میں کہے جا سکتے ہیں، بڑے صحافی جو ایماندار رہے ہیں، جنہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ فوائد حاصل نہیں کیے ہیں، جنہوں نے جس طرح کی زندگی ان کی تھی، جو کچھ ان کے پاس تھا وہی آج بھی ہے، اس میں کوئی آپ کو بہت بڑا اضافہ، بہت بڑی آمدنی میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سادہ کل تھے ویسے ہی سادہ وہ آج ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کہوٹہ ان کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے اور یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سن 1984 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک انٹرویو کیا تھا اور وہیں سے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ جلیس کے تعلقات کا آغاز ہوا تھا۔ یہ غالباً سب سے پہلے کسی صحافی کو دیا گیا انٹرویو تھا۔ اس کتاب میں جو خاصی ضخیم کتاب ہے، اس کو کہا جائے 432 صفحات ہیں اور اس میں کچھ دیگر چیزیں بھی شامل ہیں، جیسے جلیس کی اپنی جو دیگر کتب اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ کورٹ مارشل کے نام سے ایک کتاب آئی ہے جس میں انہوں نے سن 65 اور سن 71 کی جنگوں میں حصہ لینے والے نامور کمانڈروں اور پاکستانی فوج، فضائیہ اور بحریہ کے کمانڈر ان چیف اور چیف آف اسٹاف جو تھے، ان کے انٹرویوز پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ یہ 99 میں یہ کتاب آ چکی تھی۔ موجودہ کتاب جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، یہ خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خواہش تھی کہ ایسی کتاب کوئی آئے، مگر یہ کتاب ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی اور ان کے انتقال کے 1-2 سال کے بعد جلیس نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ ڈاکٹر قدیر خان کا جو منفرد انٹرویو ہے وہ آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، جو 1984 میں لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو دیگر واقعات پیش آئے ان کے انتقال تک، ان ساری چیزوں کا اس کتاب میں احاطہ کیا گیا ہے اور خاص طور پر جلیس کو زاہد ملک صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان کی 2 کتب، عبدالقدیر خان اور اسلامی بم اور محسن پاکستان کی ڈی بریفنگ، یہ 2 کتب، ان سے کافی استفادہ مجھے نظر آتا ہے اس کتاب کے اندر، اور ان کی بہت ساری چیزیں انہوں نے یہاں ان کے اقتباسات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں جن حالات سے گزر کے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ان کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ کس طرح کہوٹہ کی بنیاد ڈالی گئی، کس طرح سے وہاں پر ایٹامک انرجی کمیشن سے ڈاکٹر قدیر اچھے محنتی لوگوں کو منتخب کر کے لائے، اور کس طرح سے خود کمیشن کے اندر ایک دوسری لابی نے ان کے خلاف کام کیا، ان کو نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کی، اور اتنے برسوں میں اس کمیشن نے اس سمت میں چونکہ کوئی کام نہیں کیا تھا تو اس کو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ہالینڈ سے آئے ہوئے ایک
سائنسدان کو یہ کام کرنے کا موقع ملے. لیکن اس وقت کی حکومت، بھٹو صاحب کی حکومت، اور اس کے بعد جنرل ضیاء کی حکومت، اس کے بعد کی تمام حکومتوں نے اس کام میں ان کی مدد کی، انہیں کھلا موقع دیا، ان کو فنڈ بھی فراہم کیے گئے. اور مزے کی بات اس کتاب سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کا یہ کارنامہ بہت ہی کم اخراجات سے مکمل کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ F-16 کا ایک طیارہ قیمت میں اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے پیسوں سے یہ پاکستان ایک پہلا ایٹمی ملک بنا. بہرحال اس کتاب میں اس مخالف لابی کا بھی بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے، ڈاکٹر قدیر کی ٹیم کا بھی ذکر ہے. خود ڈاکٹر قدیر نے ان کا تعارف کرایا ہے کہ ان کی ٹیم میں کیسے کیسے ہیرے، کیسے کیسے قابل لوگ، کیسے کیسے مخلص لوگ جنہوں نے ملک کے لیے اپنا کیریئر تک خراب کیا، اور انہوں نے اس ملک کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا اور اتنے کم پیسوں میں انجام دیا. اس کا بھی بہت تفصیل سے ذکر ہے. جن لوگوں نے سازشیں کیں، جن لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کا بھی ذکر ہے. پاکستانی پریس اور حکومت اور سیاستدان، ان کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اس کام کو سراہا، اس کام کو مکمل ہونے میں کا موقع دیا، اور اس کام میں روڑے اٹکائے اور اس کی مخالفت کی وجوہ ہو سکتی ہیں، اس میں ان کی نیت پر آپ شک نہیں کاری، لیکن بہرحال اس بہت سی زبردست لابی تھی جو اس کام کی مخالفت بھی ہوئی. واللہ عالم تاریخ بتائے گی کہ ان کی رائے صحیح تھی یا ایٹمی دھماکہ کرنے والوں کی رائے صحیح تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کمیشن کے سابق چیئرمین نے صرف دھماکوں سے 2 ماہ قبل تک اس پروگرام کا مذاق اڑایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے اتنے اخراجات میں پاکستان ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ہوا، اللہ تعالیٰ کی تائید سے، توفیق سے یہ کام ہوا. پھر اس میں غوری میزائل کی تیاری کا بھی سارا ذکر ہے، وہ بھی کس طریقے سے ہوا. اور اس کتاب میں کچھ انکشافات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ انکشافات بھی زاہد ملک کی کتاب سے شاید لیے گئے ہیں، جس میں پہلی بار میرے علم میں تو یہ بات آئی ہے کہ بھٹو صاحب کی جب پھانسی ہو رہی تھی تو ڈاکٹر قدیر نے طویل خط جنرل ضیاء کے نام لکھا تھا، اور اس میں ان سے اپیل کی تھی کہ وہ ایسا نہ کریں. ان کی بات اوروں کی طرح نہیں مانی گئی تھی، لیکن اس کے 1 ماہ بعد کسی ملاقات کے موقع پر جنرل ضیاء نے ڈاکٹر قدیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کا خط مجھے مل گیا تھا، آپ کی کوشش بھی مجھے ملی تھی، لیکن ان کے بقول قومی مفاد کا جو تقاضا تھا، جو انصاف کا تقاضا، میں نے وہ کیا. بہرحال یہ ایک انکشاف ہے میرے لیے. اسی طرح سے غوری میزائل پھینکے جانے کے وقت جو تقریب جیلوں میں منعقد ہوئی تھی، اس تقریب میں جنرل پرویز مشرف کو بھی دعوت دی تھی شرکت کرنے کی. وہ اس زمانے میں کور کمانڈر تھے اس علاقے کے. ڈاکٹر قدیر کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ صبح چونکہ بہت سویرے وہ ہوا تھا، تو سویرے جب جنرل صاحب پرویز مشرف صاحب وہاں آئے تو ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اس پر ٹوکا کہ ایک ایسے مبارک موقع پر بھی آپ یہ کر کے آئیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ڈاکٹر قدیر کا یہ خیال ہے کہ یہ بات شاید ان کو اس وقت بہت بری لگی تھی، اور یہ بات انہوں نے اپنے شاید دل میں رکھ لی تھی. اب اس کی کڑیاں آپ آگے ملائیں اگر کہ پھر کیا ہوا، واللہ عالم. آیا ایک یہ سبب بھی ان دونوں کے درمیان دوری کا یا چپقلش کا ہو سکتا ہے. بہرحال اس میں کچھ انکشافات بھی ہیں، اور وہ انکشافات شاید پہلے چھپ بھی چکے ہیں اخبارات میں. اس کتاب میں ڈاکٹر قدیر کے حق میں جن سیاستدانوں نے بیانات دیے، ان کی جو تعریف کی، اس کا بھی ذکر ہے. ان حکمرانوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے مخالفت کی، ان کا بھی ذکر ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کتاب میں ان کے جنازے تک کا ذکر ہے کہ ان کا جب جنازہ ہوا تو کیا صورتحال تھی. اور خود اس کتاب میں جلی سلاسل کی اپنی کتابوں کا بھی ذکر ہے، اس سے پہلے کی جو کتابیں، اور ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو رائے ظاہر کی ہیں ان کتابوں کے بارے میں، وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ تھا اس کتاب کا. میں ایک بار پھر آپ کو دکھا دوں کہ یہ کتاب ہے، یہ
جلیل سلاسل بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. یہ کتاب حال ہی میں یہ شائع ہو کر سامنے آئی ہے. اس کتاب کا مطالعہ ساحل پہ علم لوگوں کے لیے جو معلومات سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو پاکستان سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت ہے. اب انور سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.